بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت بڑا سوال بنا ہوا ہے، آخرکار محسن نقوی وزیر داخلہ ہے کہاں؟ یعنی وزیر داخلہ کے جو کام نہیں ہوتے تھے وہاں بھی محسن نقوی نظر آتے تھے۔ پی سی بی کے چیئرمین ہونا، سینیٹر ہونا، وہ تو ایک الگ چیز تھی، مگر سیاسی جوڑ توڑ میں 26ویں آئینی ترمیم میں آپ دیکھیے راتوں تک محسن نقوی آپ کو کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنی ہو، دیگر لوگوں سے ملاقات کرنی ہو، پیغام رسانی، منانا، یہ محسن نقوی کا خاصہ رہا۔ وہ کام جو محسن نقوی کے براہ راست نہیں تھے وزیر داخلہ کے، ان میں وہ پیش ہوتے تھے۔ تو اب وہ کہاں ہیں جب اس حکومت کو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے؟ اب جب دہشت گردی کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں، آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، تو محسن نقوی کہاں ہیں؟ اب حالت یہ ہے کہ جن کے وہ فون اٹھا لیا کرتے تھے ان کے بھی فون نہیں اٹھا رہے۔ یہ بات اب ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہے، صحافی گلا کر رہے ہیں کہ جی ہمارا بھی فون نہیں اٹھاتے، یا چلے فون نہیں اٹھاتے کم از کم جواب دے دیا کرتے تھے محسن نقوی صاحب کہ جی میں مصروف ہوں، کچھ دیر میں کال کروں گا یا بعد میں رابطہ کروں گا۔ اب وہ بات بھی نہیں ہو رہی۔ پھر خواجہ آصف نے نیا پنڈورا باکس کھولا تھا کہ جی میں تو ان کو فون کر رہا ہوں، مجھے جواب نہیں دے رہے، وزیر دفاع کو جواب نہیں دے رہے، کسی سے بھی رابطے میں نہیں آ رہے۔ پہلے خبریں آئیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کا علاج ہوا ہے کسی گلف کنٹری میں، اب اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ یہیں پر ہیں، جس طرح نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیں یہیں پر، لیکن وہ کسی سے مل نہیں رہے۔ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اب وہ وزارت داخلہ کو چھوڑ رہے ہیں یا ان سے چھڑوائی جا رہی ہے، جو بھی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یہ ہوگا۔ پھر اس طرح کی چہمگوئیاں نہ ہوں، باتیں نہ ہوں کہ جی کوئی ناراضگی ہے، اس طرح کی بات ہے تو وہ کوئی اور وزارت لے لیں گے۔ ابھی فی الحال چہمگوئیاں ہیں۔ کوئی اپنی رائے دے رہا ہے کہ جی کیونکہ اب طلال چودھری کو بھی لایا گیا ہے، پرویز خٹک کو بھی لایا گیا ہے، تو محسن نقوی نے جو اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے جو پچھلے 2-3 سال میں کیا ہے، تو سب کچھ یعنی اداروں میں لوگوں کو لگوانا، کرنا، جوڑ توڑ بنانا، جو بھی ہے، تو اس میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ ایک وقت میں یہ کہا گیا کہ شاید یہ سسٹم لپیٹا جائے تو وہ وزیر اعظم ہوں، نگران وزیر اعلیٰ تو وہ رہے، لمبے عرصے کے لیے رہے، اور اس کے بعد بھی پھر وہ وزیر داخلہ بھی بن گئے، چیئرمین پی سی بی بھی بن گئے۔ تو یہاں تک کہ سی ڈی اے کے جو کام ہیں ان میں بھی ان کا اہم رول کہا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہیں۔ تو ہر سطح پر اتنے مصروف نظر آئے، اب اچانک منظر سے غائب ہیں تو بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی طلال چودھری کو تو وہ خود لے کر آئے ہیں، ان کی مرضی سے آئے ہیں اور طلال چودھری ان کے ساتھ ہی کام کریں گے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ محسن نقوی وزیر اعظم کے نیچے نہیں، وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مطلب یوں کہہ لے کہ شہباز شریف ان کے انڈر ہو سکتے ہیں، وہ کسی کے انڈر نہیں ہے۔ اور یعنی یہ بھی کہا گیا، بلکہ نام لے لیتا ہوں، منیب فاروق صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ محسن نقوی کو لائے ہیں وہ طلال چودھری بھی سمجھے، یا ان کے تھرو طلال چودھری کو بھی انہوں نے بٹھایا ہے، ان کے تھرو کہہ کے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، جبکہ ویسے تو یہ سب کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ اور طلال چودھری کا آپس میں ذرا ایک میچ ہے، وہ فیصلہ آباد کی وجہ سے کس کا کیا رول ہوگا۔ تو خیر یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دوران میں محسن نقوی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب جب تک کوئی ڈیولپمنٹ ہو نہیں جاتی تو باتیں تو ہوتی رہیں گی، مگر فی الحال تک یہ واضح ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کسی سے رابطے میں نہیں آ رہے۔ تو کوئی کہہ رہا ہے ناراض ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کوئی وجہ ہے، کیا وجہ ہے، چھوڑ رہے ہیں یا چھڑوائی جا رہی ہے وزارت داخلہ، یہ سب کچھ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ مگر یہ ضرور ہے کہ زیادہ عرصہ تو یہ چیز نہیں رہ سکتی کہ حکومت سے ہی کوئی بات آ جائے۔ کوئی کچھ نہیں بتا رہا کوئی واضح طور پر، بس کوئی کہہ رہا ہے جن کی طبیعت ناساز ہے، یہ ہے وہ ہے، کلیئر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کو ایک اور جھٹکا ملا ہے، آئی ایم ایف نے جائیداد لین دین کی ٹیکس شرح کم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پہلے خبر آئی تھی یہاں پر عہدیداروں نے، سرکاری عہدیداروں نے کہا کہ جی وہ کچھ کم کر رہے ہیں کیونکہ ریل اسٹیٹ کا بزنس بیٹھ گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی رعایت دے رہے ہیں۔ یہاں تک یہ کہتے رہے کہ جی 23 مارچ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں کم کریں گے کیونکہ ہم نے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی کم ہو گئی ہیں، وہاں پر ریلیف نہیں دیا، ادھر ٹیکس لیوی بڑھا دی ہے، تو ہم بجلی کی قیمتیں کم کر دیں گے۔ وہ بھی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ یعنی آئی ایم ایف اس وقت پوری طرح سے کنٹرول میں ہے۔ جس طرح یہاں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے علاوہ حکومت چلانے والے کوئی اور ہیں، بٹھانے والے کوئی اور ہیں، تو یہاں معیشت بھی آئی ایم ایف کے کہنے پر چل رہی ہے، انہی کی وجہ سے، انہی کے ارد گرد چل رہی ہے۔ کیونکہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے جی ہم نے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، سب جھوٹے دعوے ہیں، سب فراڈ۔ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، کوئی پیسے نہیں آ رہے، کہیں کوئی ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آپ کہیں، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کہیں، اوپر سے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، آفت زدہ قرار دینے کی بات ہو رہی ہے، 62% معمول سے بارشیں کم ہوئی ہیں، نہریں خشک ہونے کی طرف جا رہی ہیں، ڈیڈ لیول پر ہمارے ڈیمز پہنچ گئے ہیں، پہنچ چکے ہیں،
اور کوئی پلاننگ کسی طرح کی نہیں ہے. ہاں ایک پلاننگ ہے کہ کیسے کریک ڈاؤن کرنا ہے ہم نے, صرف وہی کریک ڈاؤن, چھوڑنا نہیں, ایسی تیسی, صرف یہ آتا ہے. اور 3 سال میں یہ سیکھا, کسی طرح کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی. تو اب IMF جو کہے گا وہی ہوگا, اور بس کسی طرح سے ہمیں قرض مل جائے. اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ IMF سے ہم قرض لے لیں اور اس کے بعد ہم چھلانگیں لگائیں, اور اس قرض کا پھر استعمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کی توسیع کی صورت میں, کابینہ کی تنخواہیں 2 لاکھ سے اٹھا کر 5,19,000 کرنے کی صورت میں استعمال کیا جا رہا ہے. اور باقی ہم نوکریوں سے نکال رہے ہیں لوگوں کو, ہم نے 30,000 بندوں کی نوکریاں ختم کر دی, ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور بند کر دیے, جی IMF کی شرط ہے, فلاں ہے, ہم اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں, IMF کی شرط ہے. لیکن یہاں جب کابینہ کو پھیلانا ہو تب IMF کی کوئی شرط یاد نہیں آتی. یہ بڑی تشویشناک خبر ہے کہ 8واں حملہ ہے گزشتہ چند دنوں میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحد پر, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان, یعنی پنجاب کی سرحد پر تونسا سے جنگی میں پولیس چیک پوسٹ پر راکٹ حملہ, جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک. یہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور یہ 8واں حملہ کہا جا رہا ہے ابھی حال ہی میں. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھی آپریشن ہوا, اس میں بھی ایک اہم ڈاکو مارا گیا. لیکن یہ حملوں کا تسلسل بڑا خطرناک ہے, یہ رکنے ہی رہے حملے, آئے دن یہ حملے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور خاص بات یہ ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سرحد پر یہ ہو رہے ہیں, اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ دہشت گردوں کی کوشش ہے کہ وہ ان سرحدوں کو کمزور کر کے پھر پنجاب میں خدا نخواستہ کوئی اٹیک کر سکیں. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے خودکش حملہ بھی یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں. ڈیرہ غازی خان پولیس نے خارجی دہشت گردوں کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا ہے, یہ خبر بھی آ رہی ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تونسا کا علاقہ کہ جہاں کہا جاتا ہے جی یہ سرحد ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی. اب یہ یوم پاکستان کے موقع پر کہا جا رہا ہے جی کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ عناصر ڈیرہ غازی خان میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی اور بڑا حملہ ناکام بنا دیا. یہ جی IG پنجاب یہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی خبر ہے امریکہ سے کہ امریکہ میں کامیاب ریفرنڈم کا انعقاد ہوا ہے اور سکھوں نے بھارت سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے. وہاں پر انہوں نے ریفرنڈم کروایا ہے. کینیڈا میں سکھ بہت ایکٹیو ہیں, خالصتان کی تحریک وہاں چلتی ہے, اب امریکہ میں بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور وہاں پر ریفرنڈم پہلے ہم نے سکھوں کا کینیڈا میں بھی دیکھا ہے, وہ متحد ہو رہے ہیں. اور بھارت میں تو ان کو یہ کرنے نہیں دیا جاتا, اس طرح کا کچھ گرفتار کر لیا جاتا ہے, کریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو باہر وہ ضرور ریفرنڈم کروا رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں. یعنی جو سکھ اوورسیز ہیں وہ اپنے لیے الگ علاقے کی ڈیمانڈ کے لیے ایکٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یونینیمس ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں الگ علاقہ چاہیے. قطر میں ڈیٹا چوری اور جاسوسی کے الزام میں بھارتی IT انجینئر گرفتار کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ سزائیں بھی دی گئی تھیں بھارتیوں کو جاسوسی کے الزام میں قطر میں, اور پھر بھی آپ دیکھیے وہ وارداتیں نہیں اتنی, اور یہ اب ایک انجینئر گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ بھارت مختلف ملکوں میں, پاکستان میں آپ دیکھیے وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں, پاکستان میں جو لوگ مقبوضہ کشمیر میں جہاد کرتے رہے ان کو مروایا جا رہا ہے, چن چن کر ان کا قتل کیا جا رہا ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی پکڑا گیا بندہ, کینیڈا میں انہوں نے سکھ کو قتل کروایا, اور قطر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بھی ان کا انجینئر گرفتار ہوا ہے. اچھا, نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں جی عمران خان کا سوشل میڈیا 3-4 ماہ کے لیے مکمل خاموش ہو جائے تو عمران خان کے حق میں 1 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. 3-4 مہینے آپ نے دکھانے ہیں, کیونکہ ہفتہ 10 دن سے کام نہیں چلے گا, تو 3-4 مہینے تاکہ واضح طور پر نظر آئے کہ جی بڑا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, اور فوری طور پر نہیں ہوگا. یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے, کبھی معافی کی صورت میں عمران خان معافی مانگ لیں, کبھی جی سوشل میڈیا خاموش ہو جائے ان کا. اسی طرح آپ دیکھیں نا, بات کیا نکلی کہ عمران خان سے ملاقاتیں کر کے آپ باہر اگر بات نہ کریں. یعنی صرف یہ کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ جی زبانیں بند کر لیں, تالے لگا لیں یا زبان کاٹ دی جائے گی. تو ایک وہ سوچ ہے, وہ عمل ہے کہ جی اگر عمران خان خاموش ہو جائے, اس کے بیانات نہ آئے, 3 مہینے کا یہ ٹائم ہے, 3 مہینے آپ یہ کر دیں تو پھر سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے سب کچھ بدل جائے گا, بڑی تبدیلی آ جائے گی اور ان کے حق میں لگ جائے گا. جس طرح عمران خان کا بیان آ چکا ہے کہ جی اسپیس دے دیں گے آپ کو, بنی گالا شفٹ کر دیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر کبھی جنید اکبر کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ بس اس سسٹم کو آپ 3 سال چلنے دیں, 3 سال دے دیں, بس 3 سال دے دیں, 2 سال مزید دے دیں, سال تو ہو گیا ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے ٹائم دے دیں, ہمیں ٹائم دے دیں. یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں. حبیب اکرم صاحب جو اچھے اور باضمیر باکردار صحافیوں کی طرح زیر اعتاب ہیں, آفر کیے گئے, انہوں نے خبر دی ہے کہ 26 نومبر ہلاکتوں کے حوالے سے عمران خان سے جھوٹ بولا گیا, اور جو لوگ ملتے ہیں ان میں وکلاء بھی ہیں, ایسے کچھ یعنی پریکٹسنگ نہ بھی ہوں, ویسے کچھ وکیل ہیں جو صرف سائن کے حد تک وکیل ہیں, وہ بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ عمران خان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. تو عمران خان سے جھوٹ بولا گیا تھا, اور پھر عمران خان کو جب حقیقت پتہ چلی
تو اس کے بعد یعنی ایک اور نے جا کر تعداد کے بارے میں بتایا، پھر عمران خان نے کہا اچھا کمیشن بنائے، ایک پتہ لگے کتنے لوگ ہیں 26 نومبر کو جو گولیاں لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے۔ پھر جب وہ کمیشن کی بات صحیح طرح سے پہنچی عمران خان کے پاس، تو جس بندے نے وہ بتایا تھا کہ جی آپ دیکھیے یہ تعداد ہوگی، اس کو پھر اس کے بعد ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ تو یہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں۔ کچھ ود ان پارٹی بھی لوگ ہیں جو اس چیز کو کر رہے ہیں، کچھ بیرونی عناصر بھی ہیں۔ تو بہت سی چیزوں سے عمران خان کو مس انفارم بھی رکھا جا رہا ہے، کچھ چیزیں ان سے چھپائی بھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں بتائی صحیح نہیں جاتی، کچھ زیادہ کچھ کم کر کے۔ تو یہ ایک گیپ ضرور ہے۔ اور اسی میں دیکھیے اطہر کاظمی بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک انتہائی معتبر شخص نے بتایا کہ عمران خان کو جیل میں جعلی اخبار دیا جاتا ہے، باہر کوئی اور اخبار چھپتا ہے اور اندر کوئی اور اخبار بھیجا جاتا ہے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب کہ وہ بندہ اتنا معتبر ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو یہ حال ہے کہ عمران خان کو ڈس انفارمیشن پہنچانے کے لیے یہ تک کیا جا رہا ہے، ایسی چھوٹی اور کیا اس کو آپ کہیں بچگانہ حرکت کہیں، عجیب و غریب حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ جی اخبار ہی ان کو جعلی دیا جاتا ہے، غلط طرح سے چھاپ کر اور وہ پہنچایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں اس طرح کی خبریں ہوتا کہ عمران خان کو کوئی مایوس کیا جا سکے، کچھ کیا جا سکے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر ہے، مذکہ خیز بات ہے، کیا کہیں۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا جی، بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ جب بیٹھ جائیں تو پھر وہ عہدہ میٹر نہیں کرتا، پھر سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے، پھر کردار بھی ان کے چھوٹے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔